کیا ہوتا ہے جب ایک ظالم بادشاہ صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک غریب کسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اس امتحان کے پیچھے ایک ایسی سچائی چھپی ہے جو اس کی اپنی دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی دعا کی جو بادشاہ کے تخت سے ٹکرا گئی اور ایک ایسے انجام کی جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ایمان، صبر اور انصاف کی اصلی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ صدیوں پرانی بات ہے۔ ایک ملک پر سکندر نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک بہت بڑی سلطنت، سونے سے بھرے خزانے اور ایک ایسی فوج جس کا نام سن کر دشمن کانپتے تھے۔ سکندر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عادل اور رحم دل بادشاہ سمجھتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے محل اور عمارتیں بنوائی تھیں اور اس کا دربار ہمیشہ عالموں سے بھرا رہتا تھا۔ لیکن اس شان و شوکت کے پیچھے ایک گہرا غرور تھا۔ بادشاہ کو اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر اور سب سے بڑھ کر اپنی انصاف پر غرور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے نہیں بلکہ اس کے انصاف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے۔ مگر اس کا عدل صرف ایک دکھاوا تھا، اسے بس اپنی تعریف سننا پسند تھا۔ اسی سلطنت کی ایک کونے میں، شہر کی بھیڑ سے بہت دور، رحیم نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ رحیم کی دنیا اس کی چھوٹی سی زمین تھی جس پر کھیتی کر کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے گھر میں دولت نہیں تھی لیکن سکون تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر دل صاف تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ فصل اچھی ہوتی تو کہتا یہ میرے رب کا کرم ہے، فصل خراب ہو جاتی تو صبر سے کہتا اس میں بھی میرے رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو بادشاہ کی کسی خزانے میں نہیں مل سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سکندر اپنے وزیروں کے ساتھ شہر کے دورے پر نکلا۔ لوگ اس کے استقبال میں راستوں پر کھڑے پھول برسا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا سینہ گرو سے پھول گیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، دیکھو یہ ہے میرے عدل کا ثبوت، میں اس ملک کا سب سے بڑا اور عادل بادشاہ ہوں۔ وزیر نے سر تو جھکا دیا لیکن تبھی بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سا شیطانی خیال آیا۔ اس نے سوچا کیا یہ لوگ سچ میں میری عزت کرتے ہیں یا صرف میری طاقت سے ڈرتے ہیں؟ مجھے اپنے انصاف کو آزمانا ہوگا۔ اس کی نظر دور کھیت میں کام کرتے رحیم پر پڑی جو دنیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا، میں اس غریب کسان کا امتحان لوں گا۔ اس نے سوچا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب اس پر ظلم ہوگا تو اس کا صبر اور اس کا ایمان کہاں تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر اس نے میرا فیصلہ مان لیا تو یہ میرے عدل کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ درباری سمجھ گئے کہ یہ عدل نہیں ظلم کی شروعات تھی، لیکن بادشاہ کو روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اگلے دن رحیم کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ رحیم حیران تھا، ایک معمولی کسان کا بادشاہ کے دربار میں کیا کام؟ وہ صاف کپڑے پہن کر دل میں اللہ کا نام لیتا ہوا دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اپنے تخت پر غرور سے بیٹھا تھا۔ اس نے رحیم کو دیکھے بنا ہی کہا، رحیم، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری زمین سلطنت کے ایک خاص منصوبے کے لیے ضروری ہے۔ ہم وہاں ایک مینار بنائیں گے جو ہماری شان کی نشانی ہوگی، اس لیے ہم وہ زمین تم سے لے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی رحیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، وہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، میرے بچوں کا رزق ہے۔ اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ پروردگار کے لیے مجھ پر رحم کیجیے۔ بادشاہ نے نفرت سے اسے دیکھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے فیصلے پر سوال اٹھانے کی؟ ہم اس کے بدلے تمہیں خزانے سے کچھ پیسے دے دیں گے۔ رحیم نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دیے ہوئے پیسے تو کچھ دن میں ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ زمین نسلوں تک میرے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے۔ آپ تو عادل ہیں، ایک غریب پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ ظلم؟ بادشاہ غصے سے چیخا، یہ ظلم نہیں، بادشاہ کا حکم ہے۔ سپاہیوں، اسے باہر لے جاؤ اور اس کی زمین پر سلطنت کا جھنڈا لگا دو۔ سپاہی رحیم کو زبردستی باہر لے گئے۔ رحیم نے نہ چیخا، نہ چلایا، نہ کوئی بد دعا دی۔ اس نے صرف آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا، اے میرے مالک، اے اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ، تو نے اس سکندر کو تخت دیا اور مجھے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں مجھ سے میرا سہارا چھین لیا ہے۔ میں کمزور ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔
یہ کہہ کر رحیم خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دربار میں سب خاموش تھے۔ بادشاہ سکندر اپنے تخت پر بیٹھا مسکراتا رہا۔ اس نے سوچا، امتحان شروع ہو گیا، اب دیکھتے ہیں اس کی دعا جیتتی ہے یا میری تلوار۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ جب ایک مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے تو وہ بادشاہوں کے تخت پلٹ دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ رحیم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اب مزدوری کر کے جیسے تیسے گزارا کرتا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتا اور شکر کرتا کہ اس کا ایمان ابھی بھی سلامت ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کے محل میں عجیب بے چینی پھیل گئی۔ جس دن سے اس نے رحیم کی زمین چھینی تھی، اسے سکون کی نیند نہیں آئی۔ اسے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ کبھی وہ دیکھتا کہ اس کا محل ریت کی طرح ڈھہ رہا ہے، تو کبھی دیکھتا کہ وہ ایک صحرا میں پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ سلطنت میں بھی مسئلے شروع ہو گئے، کہیں بغاوت کی خبریں آتیں تو کہیں دشمنوں کے حملے کا ڈر۔ وزیر پریشان تھے کہ اس خوشحال سلطنت کو اچانک کس کی نظر لگ گئی، مگر سکندر اپنے غرور میں سب کچھ اندیکھا کرتا رہا۔ اس نے اس زمین پر اپنے نام کا مینار بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ سکندر ہر روز اس مینار کو بنتے ہوئے دیکھتا اور سوچتا کہ جب یہ تیار ہوگا تو اس کی شان آسمان سے باتیں کرے گی۔ پھر ایک رات جب مینار لگ بھگ مکمل ہو چکا تھا، اچانک موسم نے اپنا روپ بدلا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور ایسی بارش شروع ہوئی جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ پھر اچانک آسمان سے ایک زوردار بجلی کڑکی۔ اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ لگا زمین پھٹ جائے گی، اور وہ بجلی سیدھا اسی مینار پر گری جسے سکندر اپنی شان سمجھ رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ اونچا مینار جسے ہزاروں مزدوروں نے بنایا تھا، مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے آسمان نے بادشاہ کے غرور کو ٹھوکر مار کر گرا دیا ہو۔ صبح جب بادشاہ نے یہ تباہی دیکھی تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے درباری خوف سے کانپ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں رحیم کی دعا کا خیال تو آیا، پر کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سکندر کے دل پہلی بار خوف سے دہل گیا۔ اسے لگا یہ صرف ایک اتفاق نہیں، یہ ایک پیغام تھا، ایک وارننگ۔ اسی رات بادشاہ سکندر نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، ہر طرف اندھیرا اور چیخو پکار ہے۔ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سکندر بھی اکیلا اور بے بس کھڑا ہے۔ اس کا شاہی لباس پھٹا ہوا ہے، اس کا تاج غائب ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہی غریب کسان رحیم اس کی طرف آ رہا ہے، لیکن آج رحیم کمزور نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور سکندر کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ سکندر کانپنے لگتا ہے۔ رحیم اسے گھسیٹتے ہوئے ایک بلند نورانی تخت کی طرف لے جاتا ہے۔ رحیم اس تخت کے سامنے سکندر کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، اے کائنات کے مالک، یہ ہے وہ بادشاہ جس نے تیری دی ہوئی طاقت کے نشے میں مجھ پر ظلم کیا۔ اس نے میرے بچوں کا رزق چھینا۔ آج میں اس سے اپنا حق مانگتا ہوں۔ سکندر چیخنا چاہتا ہے، مگر اس کی آواز حلق میں ہی پھنس جاتی ہے۔ تبھی اس نورانی تخت سے ایک آواز آتی ہے، سکندر، کہاں ہے آج تیری بادشاہت؟ کہاں ہے تیرا خزانہ؟ تو نے اپنے عدل کا امتحان لینا چاہا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امتحان تیرا ہو رہا تھا اور تو اس میں ناکام ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مینار کا گرنا اور اب یہ خواب، اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب رحیم کی دعا کا اثر ہے۔ اس کا غرور اس خواب کے خوف کے آگے مٹی ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ رحیم کو فوراً عزت کے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ جب سپاہی رحیم کے گھر پہنچے تو رحیم نے سوچا شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا کی، یا اللہ، اگر آج موت لکھی ہے تو ایمان پر لکھنا۔ جب رحیم دربار میں داخل ہوا تو منظر بدلا ہوا تھا۔ بادشاہ سکندر تخت پر نہیں بلکہ زمین پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، شرمندگی اور خوف تھا۔ سکندر آگے بڑھا اور رحیم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دربار میں ہر کوئی حیران تھا۔ بادشاہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، رحیم، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے طاقت کے نشے میں تم پر ظلم کیا۔
میں سمجھتا تھا میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، لیکن امتحان تو میرا ہو رہا تھا۔ میں نے تم سے تمہاری زمین چھینی اور میرے رب نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا۔ رحیم، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے سکندر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ رحیم نے جب یہ دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر بادشاہ کو اٹھایا اور کہا، بادشاہ سلامت، معافی کا حقدار میں نہیں، وہ اللہ ہے جس نے آپ کو توبہ کی توفیق دی۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تھا۔ سکندر نے حکم دیا کہ رحیم کی زمین اسے واپس کی جائے اور خزانے سے اتنا سونا دیا جائے کہ اس کی نسلیں بھی آرام سے رہیں۔ لیکن رحیم نے مسکراتے ہوئے سونا لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے میری زمین لوٹا دی، یہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اصلی دولت یہ سونا نہیں بلکہ وہ ایمان ہے جو مشکل وقت میں صبر سکھاتا ہے، وہ سکون ہے جو رات کو اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتا ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ سکندر سچ میں ایک عادل اور رحمدل بادشاہ بن گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصلی طاقت تخت و تاج میں نہیں بلکہ اللہ کے خوف اور اس کی مخلوق سے محبت میں ہے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ایک مظلوم کی دعا سلطنتوں کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنی طاقت یا عہدے پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلی بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ بہترین انجام ہوتا ہے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ صبر اور دعا واقعی تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔